اگر کر بھی لیے ہیں شامی صاحب اور وہ کہتے ہیں نا ہیٹ آف دا مومنٹ میں ہو گئے ہیں سیلف ظاہر ہے انسان کر رہا ہوتا ہے کوئی جلسہ ہے جلوس ہے کوئی جگہ ایسی ہو جاتے ہیں. شہری رحمان صاحبہ بات جو کر رہی تھیں آج سینٹ میں وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی معافی مانگنے سے کوئی یعنی کسی کی عزت نہیں کم ہو جاتی. ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کیا جواب دیا وہ بھی دیکھتے ہیں. پنجاب یا سندھ کے میں اس وقت جو الفاظ کی جنگ چھڑی ہوئی ہے وہ ظاہر ہے کوalition کو اور اتحاد کو متاثر کر رہی ہے. کوئی صوبہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ صوبائی کارڈ نہ کھیلیں. معافی مانگنے سے کوئی کسی میں کم کسی کی عزت میں عزت نفس میں کمی نہیں آتی ہے چیئرمین صاحب بلکہ اضافہ ہی ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کم از کم سینٹ میں تو سب سے بڑی جماعت ہے. آپ نمبرز گن لیجئے. We are by far the biggest party in this house and ہمارے سپورٹ کو فار گرانٹیڈ نہ لیں جی کوalition بینچز پہ. ہم کچھ توڑنا نہیں چاہتے. اس سے پہلے بھی واک آؤٹ کیا گیا تھا 30 ستمبر کو اور اعظم نذیر تارڑ صاحب اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ جی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں. آج بھی انہوں نے یہی بات کی ہے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. شہری رحمان صاحبہ نے بڑے ہی سلجھے ہوئے لہجے میں گفتگو کی اور انہوں نے اپنی جو گریونس ہے اس کا اظہار کیا ہے. جمہوریت میں احتجاج جو ہے وہ حق ہے ہر کسی کا اور جمہوری نظام میں کچھ اونچ نیچ کچھ تلخ و شیری کچھ سردی گرمی ہوتی ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کو بھی مجھے تکلیف ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. میں اپوزیشن کے دوستوں سے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ معمولی ٹیمپریچر کی کمی بیشی ہے جو کہ ویسے بھی آج کل ہو رہا ہے. اکتوبر کا مہینہ ہے آپ نے دیکھا سردی آ گئی ہے اسلام آباد میں تو یہاں بھی سردی آنے والی ہے تو اس پہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں. یہ سین وائسز ہیں شامی صاحب. سردی وہ کہہ رہے سردی آ رہی ہے مگر سردی میں گرمی آ رہی نہیں سردی تو نہیں آ رہی. لیکن میرا خیال ہے کہ اپنی اپنی جگہ ہر ایک کو اپنی زبان جو ہے وہ قابو میں رکھنی چاہیے. اور یہی دیکھیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اس وقت ایک دوسرے سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا یعنی جو سندھ اسمبلی ہے اس میں مسلم لیگ نون کا وجود جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور اسی طریقے سے پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کی وجہ سے کولیشن قائم نہیں ہے. یعنی مسلم لیگ نون کو بلا شرکت غیر اکثریت کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک. تو پھر یہ ہے کہ اگر چھوٹی موٹی تنقید ہو بھی جاتی ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون کا کوئی شخص کو تنقید کر دیتا ہے سندھ حکومت پر یا پیپلز پارٹی کا کوئی دل جلا جو ہے وہ پنجاب حکومت پر کوئی تنقید کر دیتا ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے. اس میں کیا ایسا مسئلہ ہے؟ یہ جو بات شرجیل میمن صاحب نے کہی تھی کہ جی وفاق کے ساتھ پنجاب کے آپس کے مسائل ہیں اور یہ ہماری آڑ میں اس کو سیٹل کرنے کی اسی کا کوشش جواب دیا نا انہوں نے. وہ بلاول بھٹو پہ چلی گئیں تو اب کوئی مسائل پنجاب کے وفاقی حکومت کے کیا ہوں گے. لیکن بہرحال مریم جو ہیں وہ خود بھی اس پہ غور کریں گی. تو میرا خیال پہلے تو بریک لگا لینی چاہیے. بس جو ہو گیا سو ہو گیا. آگے یعنی اس طرح کوئی ایک دوسرے سے تبادلہ خیال اس طرح نہ کیا جائے یعنی کھڑے ہو کے جیسے موچی دروازے میں کیا جاتا ہے. تو بریک لگا دیں اور جو شہباز شریف صاحب ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں اب ان کو انٹروین کرنا پڑے گا اور معاملے کو سنبھالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اب یعنی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی کریں کیونکہ اب یہ باتیں ہو رہی نا سر کہ جب تک یہ معاملہ سلجھ نہیں جاتا پیپلز پارٹی جو ہے وہ کسی قانون سازی میں ساتھ نہیں دے گی. پھر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے کچھ لوگوں کی سیکیورٹی علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں ان کی سیکیورٹی واپس لے لی پنجاب حکومت نے. تو یہ اس طرح کی یہ تو ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. وہ تو ابھی تو میرا خیال ہے کہ انتقام لے رہی ہے پنجاب. ہمارے وہ جو حذیفہ رحمان تو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے جو اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں ان کو ایک اسپیشل یعنی سیکریٹریٹ میں جگہ دی گئی ہے. ان کے سارے توجہ سے ان کی باتیں سنی جا رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بہت نامناسب بات ہے. سیکورٹی تو دیکھیں نا سیکورٹی جو ان کا حق ہے اور ان کی حفاظت بھی ہونی چاہیے. اور یہاں دیکھیں کے پی کے میں کیا ہوا کہ ایمل ولی خان جو ہیں ان کے بارے میں ہوا کہ ان کی سیکورٹی واپس لے لی گئی اور پھر بعد میں وہاں حکومت نے وضاحت کی کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے اور ان کی سیکورٹی پر لوگ مامور کر دیے گئے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ جو ایمل ولی خان کی تو خاص طور پہ جو سیکورٹی جو ہے بڑی شدید ضرورت ہے. کے پی کے حالات تو بڑے گمبھیر ہیں. ان کے بارے میں بھی کہا جا علی حیدر گیلانی جو ان کے خلاف ظاہر سرگرم رہتے ہیں وہ جس طرح سے جو بھی ہے یعنی جو بھی سیاسی رہنما
اس خطرہ محسوس کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی ان کو پرووائڈ کرنی چاہیے. ریاست کا یہ کام ہے. اور یہ اس طریقے سے اگر اقدامات کیے جانے لگے, کون لوگ ہیں کو ذیلی سطح پہ بھی بعض اوقات کو اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں, تو میں تو یہی توقع کروں گا کہ بھائی دونوں گھر جو ہیں وہ اپنے اپنے گھر کو درست کر لیں. اور اگر نہیں کرتے شامی صاحب درست, تو پھر جو اسد قیصر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے اس معاملے میں تو آ جائیں جی ہم عدم اعتماد لے کر آ جاتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ اس طرف بھی جا سکتا ہے؟ دیکھیے یہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے, جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس تک نوبت آئے گی, کیونکہ پی ٹی آئی پر بھی تو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا نا. اچھا, اب پی ٹی آئی یا تو پی ٹی آئی حکومت بنا لے وفاقی ان کے ساتھ مل کے. اب تو میرا خیال جو اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی مل جائے تب بھی میجورٹی ان کے پاس نہیں آتی. اچھا, ہاں, کیونکہ لیکن اگر فرض کریں آ جائے تو ٹھیک ہے, دونوں کولیشن بنا لیں, آپس میں طے کر لیں, مگر صرف یہ کہ ایک دل پشوری کرنے کے لیے کہ بھائی میں اعتماد لے آئیں گے تو پھر اعتماد کس پر ہوگا. تو یہ اگر پیپلز پارٹی کے اور اگر پی ٹی آئی کے درمیان کو مفاہمت ہو جائے تو اچھی بات ہے, یہ ہم سمجھیں گے اس شرمے سے خیر نکل آئی, کیونکہ مفاہمت تو وسیع تر ہونی چاہیے نا, تمام سیاسی جماعتوں میں ہونی چاہیے, پی ٹی آئی میں بھی, مسلم لیگ نون میں بھی, پیپلز پارٹی میں بھی. آخر سارے ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں نا, اور ایک دوسرے کو انہیں برداشت کرنے کی عادت اپنانی چاہیے. ہمارا یہی تو المیہ ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اس کی وجہ سے ہمیں بہت کالے دن دیکھنے پڑے ہیں. اور اب بھی یعنی پی ٹی آئی جو ہے اگر کوئی مفاہمت ہوتی ہے ان کی, چلیے اس کا بھی راستہ کو تلاش کر لیں, لیکن اس سے قطع نظر مسلم لیگ پر بھی لازم ہے کہ وہ اس معاملے کو درست کر لے, اور پیپلز پارٹی پر بھی لازم ہے. یعنی ان کے درمیان اس وقت کوئی انٹرسٹ ہے نہیں, کلیش ہوتا نہیں, کوئی مفاد کا کوئی ٹکراتا نہیں ہے دونوں کا. تو جب انتخابات آئیں گے قریب اس وقت دیکھا جائے گا. آج وہ علی ظفر صاحب جو ہیں وہ کر رہے تھے, انہوں نے بھی کچھ مطالبات کرتی ہیں, تو اس میں سے ایک مطالبہ تھا کہ جی بندوں کی مرمت کر لیں. تو وہ پیچھے سے آواز آئی کون سے بندے, تو انہوں نے کہا نہیں وہ جو بند ٹوٹے ہیں ان کی مرمت کر لیں. لیکن انہوں نے وضاحت یہ بھی دی ساتھ میں, اشارہ کرتے ہوئے حکومت والوں کی طرف کہ جی اپنے یعنی آپ خود کی مرمت جو ہے وہ کر لیں, اپنے بندوں کی, اپنے بندوں کی, تو بڑی ضروری ہے. مرمت تو کرنی چاہیے, بندوں کی بھی مرمت کرنی چاہیے, لیکن اگر اپنے طور پر اپنی پارٹیاں ہی کر لیں تو اچھی بات ہے. مرمت کے لیے دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. شامی صاحب ایک سوال ہے کہ دونوں ظاہر مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے 17 اکتوبر سے وہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں سیلاب سے ان کو چیک دینے کی بھی جو ہے وہ سلسلہ ان کا شروع ہو جائے گا. اگر ہو جائے مناظرہ, آپ کو کیا لگتا ہے؟ اول تو پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا, کرنا کیا ہے, نہیں وہ چیلنج کر رہے ہیں نا کہ جی ہم نے زیادہ کام کیا, ہمارا کام بہتر ہے. کام نے کیا تو جب الیکشن آئے گا اس وقت اپنی اپنی پرفارمنس دکھا لیں لوگوں کو. وہ تو یہی شرزیل انعام میرمن تو کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں کیا ہوا, ہمارا حال دیکھ لیں, اپنا حال دیکھ لیں. بھائی میرے مطلب اس میں بحث یہ موضوع کیا ہے اس وقت؟ اچھا, ہاں, اس وقت تو کوئی دونوں میں کوئی ایسی ٹھنی ہوئی نہیں ہے. کیا مسئلہ ہے اس وقت؟ الیکشن نہیں لڑنا دونوں نے. بھائی اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, انہوں نے اچھا کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا. اب مریم جو ہے آج تو انہوں نے میسج کیا ہے ابھی کہ وہ جو ویکسینیشن لگ رہی تھی یعنی خواتین کو سروائیکل کینسر کی بچیوں کو, انہوں نے کہا کہ 90% بچیاں جو ہیں ان کو یہ لگائی جا چکی ہے ویکسین, اور پنجاب حکومت میں یعنی کوئی 67 لاکھ جو ہے ویکسین لگائی گئی ہے. اور بڑی انہوں نے اس پہ مسرت کا اظہار کیا ہے, اور والدین کو بھی مبارکباد دی ہے, اور محکمہ صحت کو بھی دی ہے, اور بہت اچھا کام ہے. اسی طریقے سے یعنی اپنے اپنے جو لوگوں کو آپ سہولتیں فراہم کریں, تعلیم کی طرف توجہ دیں, صحت کی طرف توجہ دیں. ابھی تو دیکھیں نا, ابھی سموگ آنے والی ہے, اب سموگ آئے گی ابھی, تو آج بڑی ایک لمبی کانفرنس کی ہے, بریفنگ دی ہے مریم اورنگزیب نے, بتایا کیا کیا اقدامات کیے ہیں جو اس سے پہلے نہیں ہوئے تھے, اور کس طریقے سے سموگ کا یعنی مقابلہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس پہ کل بات کریں گے تفصیل سے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو سیاسی سموگ, یہ سارے کام سیاسی سموگ جو ہے اس کو بھی دور کرنا ہے نا, اس میں بھی کوئی چھڑکاؤ کیا جائے, کوئی پانی کا چھڑکاؤ کیا جائے تاکہ وہ بھی